مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ اسلام کا ایک بڑا دن ہے۔ اس دن کے اندر بہت سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ ان نیک اعمال میں حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے بڑا نیک عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اس سے بڑا آج کے دن کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جامع ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا نیک عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ کل قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ فرمایا اس لیے قربانی کیا کرو اور خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یعنی پوری دل جمی اور دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جیسا حصہ مل گیا آپ نے لے لیا۔ قربانی کا عمل خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اب اس پر پچھتاتے نہ رہیں کہ مہنگا لے لیا ہے، سستا لے لیا ہے، اس جانور میں لینا چاہیے تھا، اس میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر مگر یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر مگر کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام آپ سے ہو چکا ہے، ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اب اس میں اگر مگر کرنا یہ شیطان کا راستہ کھولنا ہے۔ تقدیر سمجھ کے قبول کریں، زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ بہت سارے لوگ اگر پہ ہی اٹکے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ بھائی صدیق صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ جو بھی مسجد کے ساتھ بھائی تعاون کرنا چاہیں، یہ اپنا تعاون جو ہے ادھر جمع کرا دیں بھائی صدیق صاحب کو۔ میرے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو یہ بھائی رشید صاحب ہیں، رشید بھائی آگے آ جائیں تھوڑا سا، تو ان کو آپ جو ہے تعاون جمع کروا دیں، مسجد کا تعاون ادھر جمع کروا دیں۔ میں چند منٹ کے لیے بول رہا ہوں، بس چند ایک باتیں کر کے آواز بھی پہنچ جائے گی، دوست پہنچ جائیں گے، ویسے ٹائم ہو چکا ہے۔ 10 منٹ آپ سمجھ لیں بس اضافی ہم نے لینے، تو چند منٹ کے اندر یہ باتیں میں نے کرنی ہے۔ جو بھائی مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں وہ کریں۔ الحمدللہ 71,000 روپے مسجد کے لیے پہلے جمع ہو چکے ہیں۔ آئیے جو ہم نے ٹائل لگوانی ہے، مزید جو آج جمع ہوں گے وہ بھی شامل کر لیے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ کوئی اظہار محبت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اصغر بھائی بیٹھے ہیں، بھائی رشید صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کو اپنا تعاون جمع کروا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کے دن کے حوالے سے کہ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ ہم اگر مگر میں اٹک جاتے ہیں، اگر مگر سے ذرا باہر نکلنا ہے۔ اگر میں یہ کاروبار کر لیتا ترقی کر جاتا، اگر میں نے یہاں شادی نہ کی ہوتی تو ترقی کر جاتا، اگر میں ادھر نہ جاتا تو ترقی کر جاتا، اگر میں نے وہ جانور خرید لیتا تو حصہ زیادہ ملتا، اگر میں اس فیکٹری میں کام نہ کر رہا ہوتا تو اور ترقی کر جاتا، اگر میں یہ نوکری کر لیتا، اگر تو یہ اگر مگر کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس سے بندہ پریشان ہوتا ہے، ذہنی مریض بنتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام نے بین لگا دیا ہے، جو کچھ ہو چکا راضی ہو جائیں، جو مل چکا اس پہ راضی ہو جائیں، وہی اللہ کا حکم تھا۔ اگر مگر کا جو راستہ ہے وہ نہیں کھولنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، خوشی آئے گی، اور پورے گھر کے اندر انشاءاللہ ایک پیار کا، محبت کا، خوشیوں کا ماحول بنے گا۔ اگر آپ اگر مگر کے چکر میں پڑے رہے تو پھر کبھی زندگی میں آپ کی خوشیاں آنے والے نہیں۔ آپ یہی کرتے رہیں گے، اگر میں یہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بیوی بھی ایسی لگی رہے گی، اگر میں یہ کام کر لیتی، اگر ہم ایسا کر لیتے، تو سمجھو اگر مگر سے بندے کے گھر کا بیڑا غرق۔ آئندہ کے بعد ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر مگر نہیں کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ جو ہو چکا وہ اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا، بات ختم۔ آگے چلیں زندگی کو لے کے، زندگی بڑی پڑی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ملک خدا تنگ نہیں ہے، پاؤں میرا لنگ نہیں ہے، میں لنگڑا لولا نہیں ہوں، اور اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، ساری زمین پڑی ہے، اور میں کوئی لنگڑا لولا نہیں۔ ہر بندہ مسلمان ٹھیک ہے تو وہ اپنا کام کرے، اللہ ترقی دے دے گا، برکت دے دے گا۔ تو اب آپ اس بات کا خیال رکھیں، قربانی کے جانور کی کیا کرنا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ، منہ پہ 12 بجا کے نہیں، پریشانی کی حالت سے نہیں،
یار اس میں حصہ لے لیتا ہوں، گوشت تھوڑا سا زیادہ آ جاتا، چھوڑے ان باتوں کو، بس جو لے لیا اس پہ راضی ہو جائیں۔ جو احباب مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، بھائی صدیق صاحب آگے بیٹھے ہیں، ان کو اپنا تعاون پہنچا دیں۔ میرے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہیں تو آگے دوست بیٹھے ہیں، ان کو اپنا تعاون پہنچا دیں۔ دل کھول کے مسجد کے ساتھ آپ تعاون کیا کریں تاکہ مسجد کا جو دیگر کام ہے انشاءاللہ وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے والدین کے لیے۔ اس میں سستی نہ کرے، کوئی ضروری نہیں آپ 1500 دے دیں، 100 200 50، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ بس محروم نہ رہے کوئی بھائی، تھوڑا دے یا زیادہ دے، اپنا حصہ ضرور شامل کرے۔ اللہ بھی گواہ ہو جائے، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ یہ میرا بندہ فلاں میرے گھر کو تعاون پیش کر کے آیا ہے، لہٰذا فرشتوں اس کا یہ نیک عمل لکھ لینا تاکہ قیامت کے دن میں اسے اجر و ثواب عطا فرماؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 دن ہیں جو چل رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا پسند ہے، ان دنوں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں وہ نیک عمل اتنا پسند نہیں ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اور قسم اٹھائے، اللہ کی تو ویسے ہی بات سچی سچی، اور اللہ قسم اٹھا دے۔ سورہ فجر میں اللہ قسم اٹھاتا ہے، والفجر ولیال عشر، اور مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں اور 10 دن جو چل رہے ہیں آج، یہ 10واں دن ہے، ان کی اللہ نے قسم یاد فرمائی کہ مجھے ان کی قسم ہے، یعنی جو بندہ ان میں میری عبادت کرے گا میں ضرور اس کی بخشش کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ جب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہو تو میرے بھائیو ہماری طرف سے سستی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بخشش سے رہ جائیں۔ ایک بندے نے بڑا پیارا سوال پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ جہاد پہ نکل جائے، کیا جہاد پہ نکلنے والا جو عمل ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر نیک اعمال سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ جہاد کے بڑے فضائل ہیں، جہاد کے ایسا رتبہ ہے، جو بندہ جہاد پہ نکل جاتا ہے یوں سمجھے اسے 100 درجے جنت میں ایسے ملیں گے کہ بندہ سر اٹھا کے دیکھے ٹوپی سر سے گر جائے۔ مجاہد کی بڑی شان ہے، مجاہد سب نیک اعمال کرنے والوں میں بڑھ کے ہوتا ہے۔ عام حالات میں جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں مجاہد جو اللہ کا ولی ہوگا وہ سب سے بڑھ کر ہوگا، چونکہ مجاہد اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ کیا مجاہد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجاہد بھی نہیں۔ ان دنوں کے اندر جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ مجاہد سے بھی آگے بڑھ کے نکل جائے گا، ہاں سوائے ایک صورت کے، اگر وہ مجاہد اپنی جان اور اپنا مال لے کے نکلے اللہ کے راستے میں، اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی سارا قربان کر دے، تو پھر مجاہد آگے نکل سکتا ہے۔ یعنی جان بھی واپس نہ لے کے آئے، جان قربان کر دی، جتنا مال لے کے گیا تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو پھر ایک یہ راستہ رہ جاتا ہے کہ مجاہد آگے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے مجاہد بھی زیادہ آگے نکل سکتا نہیں۔ تو یہ 10 دن بڑے قیمتی 10 دن ہیں، ویسے تو پورا مہینہ، لیکن خاص طور پہ یہ 10 دن۔ آج یہ 10واں دن ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، قربانی کریں، صدقہ و خیرات کریں، یتیموں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، دینی اداروں کی مدد کریں، مساجد کے ساتھ تعاون کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یاد رکھیں جب ہم صدقہ و خیرات نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ بعض لوگ پیسے کو دبوچ کے رکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں زیادہ فائدہ دے گا۔ یاد رکھیں کنجوس مکھی چوس نہ تو کبھی ترقی کر سکا ہے آج تک، نہ کبھی کر سکے گا۔ وہ پیسے کو پکڑ کے اس کو رلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کنجوس نے پیسہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، پسینہ آ گیا، اس نے کھول کے دیکھا پسینہ آیا ہوا، اس نے کہا بھائی نہ رو، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی خرچ نہیں کروں گا، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے ایسے کنجوس بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے شیر دل بھی پائے جاتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے چٹکی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کروڑوں تو کیا اربوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اللہ نے جن کو ظرف دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، ہمت دی، ایسے لوگ ہیں جو اپنی جنتیں کما جاتے ہیں۔
نیک اعمال کر جاتے ہیں۔ امیر لوگ اسی وجہ سے بہت سارے بچ جائیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس دن خرچ بھی کرنا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ قربانی کا جب گوشت تیار ہو جائے تو پھر جو بھائی قربانی کر رہے ہیں نا، وہ اس قربانی کے گوشت سے آغاز کریں۔ اگر کسی اور کی قربانی کا بھی آ جائے تو اس سے کر لیں، ضروری کہ اپنی کے لیے بیٹھے رہیں۔ بڑا جانور ہے، 2 بجے جا کے فارغ ہوں گے تو پھر کہیں ملے گا، بھوکے مر جائیں گے۔ بکرا ہے تو جلدی ہو جاتا ہے، چلو انتظار کر لیں۔ کلیجی اکیلے اکیلے بھون کے نہیں کھا جانی، جتنے حصے دار ہیں سب سے پوچھنا ہے، وہ 7 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ گوشت بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، قربانی کی کھالیں بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوں گی۔ پھر اپنا اپنا حصہ ہے، جہاں کوئی دینا چاہے دے قربانی کی کھال کا، اور جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کریں گے، ایک اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا عام مسلمانوں کے لیے۔ سب کو دائیں بائیں خیال میں رکھیں، جن کے گھر گوشت نہیں پہنچا ان کے گھر گوشت پہنچائیں، جن کے پہلے ہی فریج بھرے ہوئے ہیں، پہلے ہی پہنچا ہوا ہے، ان کو ہم اپنا نمبر ٹانکنے کے لیے اور بھی دیتے ہیں تاکہ راضی ہو جائے۔ ادھر منگنی کرنی ہے، ان کو رشتہ دار بنانا ہے، رشتہ داری نبھا رہے ہیں قربانی کے گوشت کے ذریعے، تو میرے بھائی یہ نہیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا ہے، بلکہ جن کے یہاں کھلا گوشت ہے ان کو گوشت بھیجے ہی نہیں۔ غریب جن کے پورے سال چولہے میں گوشت جو ہے ہانڈی پہ نہیں چڑھتا، ان کو بھیجیں۔ یہ ثواب کمانے کے دن ہے، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے دن ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھالیں، وہ صرف دینی مدارس کو آپ نے دینی ہے، جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہو، لیکن دینی دینی مدارس کو ہے، جہاں قرآن و سنت کی تعلیم ہو رہی ہو وہاں ان مدارس کو یہ قربانی کی کھالیں دینی ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ فلانا اسپتال، فلانا ٹرسٹ یہ آ گیا جی کھال شوکت خانم کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، رنگ برنگے آ جاتے ہیں، اور نہ ان کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا۔ آج کل بڑے ایسے گھوم رہے ہیں، صرف دینی مدارس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ حکومت نے مدارس اور مساجد سے ساری سپورٹ ہٹا لی ہے، کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ بجلی کے بل بھی مسجد و مدرسے خود پے کر رہے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے مسجد و مدرسوں کی طرف دوڑیں تاکہ یہ بہار لگی رہے اور یہ باغ پھلا پھولا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پرچے بلند ہوتے رہیں، اور ہم ترانہ تکبیر پڑھتے رہیں۔ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شرماریں بھائی، آواز میری زیادہ آپ کی کم ہے، سپیکر ہٹا کے کر لیتے، چلو ذرا کریں اونچی آواز پڑھی شاباش۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یہ کل 9 تاریخ تھی، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیے چاہے بغیر جماعت کے پڑھیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، یہ تکبیر پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ جو نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی وظیفہ کرنا بھی جائز نہیں۔ آخری مرتبہ پڑھ لیں، بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو احباب گھروں میں راستوں میں موجود ہیں جلدی جلدی پہنچ جائیں، نماز عید الاضحیٰ بالکل تیار ہے۔ اسلامی بہنیں بھی جلدی جلدی جامعہ کے اندر پہنچ جائیں، وہاں بھی نماز عید الاضحیٰ بالکل تیار ہے تاکہ بر وقت عید کی نماز پڑھی جا سکے اور اچھے طریقے سے قربانی کے جانور ذبح کیے جا سکیں۔ قربانی کی کھالیں اپنے جامعہ کے لیے قبول کی جاتی ہیں، یا تو خود اپنی قربانی کی کھال پہنچا دیں یا پھر ہمیں اطلاع دے دیں، بچہ جا کے وصول کر لے گا، یا اپنا حصہ خود بیچ کے آپ جو ہے اپنا حصہ جو ہے جامعہ کے اندر جمع کروا سکتے ہیں۔ قرب و جوار میں تو خاص طور پہ اس ادارے کا حق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، باقی جہاں دیگر مدارس ان کو بھی سپورٹ کریں، سب دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں۔ کئی مدرسے کئیوں کو سپورٹ کریں، کئیوں کو جیب سے دے دیں، کئیوں کو ویسے دے دیں۔ یہ سارے دینی مدارس ہمارے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آخر میں بس 1-2 منٹ کے لیے جو بھائی تعاون کرنا چاہیں مسجد کے ساتھ، آگے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تعاون کر لیں چند منٹ کے لیے۔ یہ آپ ایک دفعہ یہ رکھ دیں، یہ ادھر ہی رکھ دیں، یہ دے دیں ادھر، یہ ادھر رکھ دیں، یہ پیسے رکھ دیں، پیسے رومال نکال لیں، الٹ دیں ان کو۔ چلو ایک بچے اس کے ساتھ جگنو پکڑو آپ۔
ایک دفعہ یہ بچے آ رہے ہیں، جو دوست مزید تعاون کرنا چاہیں مسجد کے ساتھ وہ اپنا تعاون تھوڑا یا زیادہ بغیر شرمائے نا کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس کے مطابق تعاون کریں۔ اس کے بعد میں ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتاتا ہوں، اور نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالی آج کے دن کی برکت سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔